بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تاجدار کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، اے سلمہ، یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ سلمہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت زندہ ہوگی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کے رکھی حتیٰ کہ ہجری کی 60 برس گزر گئے۔ 61 کی ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، وہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، سر نور اور ریش مبارک خاک لدہ ہے۔ میں پوچھتی ہوں، یا رسول اللہ، یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں، اے سلمہ، میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارکہ میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خون کیسا ہے؟ ابن عباس، ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، آج سارا دن کربلا میں گزار دیا، شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا ہوں۔ ناظرین، میدان کربلا میں نماز حضور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار ہو کر جا رہی ہیں۔ فوج یزید کے ساتھ ہاتھ میں تمام سر کی زمینیں، کربلا پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن دفن 3 دن تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا بکھرے پڑے تھے۔ 13 محرم 61 ہجری کو اس پاس کے لوگوں نے معلوم کیا کہ فوج کا پیرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر۔ نبی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا کہ میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچی اور روتے روتے چیختے پکارنے لگی، اے رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں، اے اس زمین پر کربلا پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا، ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسے اور ان کے بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے میری اس آل سے محبت کرو، اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے، اللہ کے نوازے کی تدفین کریں گے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت ذات
جاگ گئی اور وہ عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا۔ دیکھتے کیا ہے کہ کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں اور کسی کے جسم سے سر نہیں، اور سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے، ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے، اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھوڑا سوار آیا اور انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوج ہے۔ اس سے پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ تم گھوڑا پذیر اور کہنے لگا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بڑھ آئیں۔ امام زین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا بچائی اور زمین کربلا سے اپنے ابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشوں کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام کی انگلی ملتی، کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا، کہیں سے پاؤں ملتے اور کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا۔ ناظرین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابا میں جمع کرتے اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں سے پہلے ہی قبر بنی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کو گنج شہد کہا جاتا ہے، جہاں سے سب اجسام کٹھے دفن ہیں۔ بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تھی تو کسی نے کہا، ایک تدفین رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام آگے بڑھے اور فرمانے لگے، یہ حبیب مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہوئے جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر ان نے جناب حبیب کی تدفین کی، سب جانے لگے اور امام سجد نے کہا، رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا، کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا، نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو فضل حضرت عباس المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ جب وہ بھی قبر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، نواسۂ رسول امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ان شہید ہونے کے بعد ایک دن بعد اور مقام غزاریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نور جو دربار یزید میں لایا گیا، وہاں کہاں دفن کیا گیا، اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی وہ والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ یزید نے ان کے ساتھ بہت ظلم و ستم کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنی فیملی اور دوستوں میں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔